وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام الحمدللہ آج ہمارا آخری سیشن ہے سورہ مریم کا۔ ہم نے اس کا جو خلاصہ اور کرکس دیکھا وہ یہ تھا کہ سورہ مریم جو ہے وہ اپنے مضامین کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ تھی، اور اس کی 98 آیات مبارکہ اور 6 رکوعات تھے اس کے اپنے، اور بڑے بڑے موضوعات یہ تھے کہ اللہ اپنی قدرت بتلانا چاہتے ہیں اہل مکہ کو کہ میری کتنی بڑی قدرت ہے کہ کہیں کہیں فطری اور تکوینی نظام سے ہٹ کے میں اپنے بندوں کے اوپر اپنا فضل اور کرم فرماتا ہوں۔ حضرت یحییٰ کی شکل میں حضرت زکریا کو اولاد ملنا، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں بیٹا ملنا، یہ ساری وہ باتیں تھیں جو اہل مکہ کو رب تعالیٰ کی قدرت اور شان بتلانے کے لیے تھیں۔ آج اس کا ہمارا اختتامی موضوع ہے، اور مکی موضوعات میں سے یہ وہ موضوع ہے جو ہر مکی صورت میں ہے، اور یہ ہے آخرت کا انکار کرنے والوں کا ایک مائنڈ سیٹ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ دلائل کہ میں تمہیں ضرور مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کروں گا، اور تمہیں اپنے اعمال کا جزا اور جو سزا ہے وہ بھگتنا پڑے گی۔ اور 83 نمبر آیت مبارکہ سے لے کر 98 نمبر آیت مبارکہ تک یہ آج اس کا آخری رکوع ہے۔ بڑا سمپل سا ترجمہ ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا۔ الم تارا محبوب، آکمانا کیا لم تارا، کیا محبوب آپ نے ملاحظہ نہیں کیا، آپ نے دیکھا نہیں اے مخاطب اور اے سامع دیکھنے والے قرآن کے، انا ارسلنا کہ بے شک ہم نے بھیجا ہے، مسلط کر دیا ہے، الشیاطین شیطانوں کو، علی الکافرین کفار پر، تعزهم عزا جو اکساتے رہتے ہیں اسلام کے خلاف، جو شیاطین ہیں ان کو، کیا محبوب آپ نے ان کو نہیں دیکھا؟ کیونکہ وہ اپنی نافرمانی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ شیطان انہیں اکساتا ہے تو اس کی بات وہ مان لیتے ہیں، پھر رحمان کی بات ان کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، یہ اللہ کے حبیب جو ہیں ان کی تسلی تشفی کی بات ہے۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، فا کا معنی پاس لا تعجل، عجلت نہ کیجئے، محبوب جلدی نہ کیجئے، علیہم ان پر نزول عذاب کے حوالے سے، انما نعدہم عدا، انما بے شک نعد لہم، نعد عدا یعدو کا معنی گننا، انما نعد لہم بے شک ہم گن رہے ہیں ان کے لیے، عدا خاص قسم کی گنتی، ان کی زندگی کے ایام کی، جب پوری ہو جائے گی پھر ان کے اوپر ہم اپنا عذاب نازل کریں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ یہ دونوں گروپوں کی اللہ کے حضور جانے کی کیفیت ہے۔ یوم نحشر المتقین، یوم ان کے جو وہ دن ہے، نحشر المتقین، نحشر جمع کرنا حشر سے ہے، ہم اکٹھا کریں گے، ہم جمع کریں گے، المتقین متقین اور پرہیزگاروں کو، الی الرحمن اللہ کے حضور، رحمان کے حضور، وفدا وفد کی شکل میں، ایک گروہ در گروہ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ کے حضور اکٹھے ہو کر جائیں گے۔ اور وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، واو کا معنی، اور نسوق و ساقہ یسوقو کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، لے کے جانا، اور اسی سے جو ہے وہ عربی میں بازار کو بھی جو ہے وہ سوق کہتے ہیں، اور جو پنڈلی ہے اس کو بھی اسی حوالے سے ساق کہا جاتا ہے۔ تو تینوں میں معنی جو ہے وہ کامن ہے، چلنے پھرنے کا اور گھومنے کا۔ وَنَسُوقُ متقین کو اللہ مہمان اور معزز اور بڑا مکرم بنا کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، لیکن جو مجرم ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، واو کا معنی، اور نسوق کو ہم ان کو لے جائیں گے، ہانک کر لے جائیں گے، المجرمین مجرموں کو، الی جہنم جہنم کی طرف، وردا اس حالت میں کہ وہ بڑے پیاسی کیفیت میں ہوں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، عیسائی اور یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کی بڑی لاڈلی قوم ہیں، یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ وہاں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، بے شک تم خود کو اللہ کا بیٹا کہتے رہو یا اللہ کے بیٹے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے رہو۔ لا یملکون وہ مالک نہیں ہوں گے، الشفاعۃ شفاعت کا، سفارش کے وہ مالک نہیں ہوں گے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ شفاعت اور سفارش وہ جس کی اللہ اجازت دے، اس کے حوالے سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شفاعت ہوگی، رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے، قرآن شفاعت کرے گا،
نیک والدین جو ہیں وہ اولاد کے لیے شفاعت کریں گے، چھوٹے بچے جو دنیا سے چلے گئے معصوم وہ اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ 70,000 لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور شفاعت صغیرہ گناہوں کے لیے نہیں ہے، شفاعت کبیرہ گناہوں کے لیے ہے، جو بڑے گناہ ہیں، اللہ یہ سفارش جو ہے یہ قبول فرمائے گا۔ لا یملکون الشفاعہ، انہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا شفاعت کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، الا بجز اس کے من اتخذ جس نے جو ہے وہ لے لیا ہے عند الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہدہ کوئی وعدہ، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کفار تو پھر جو شفاعت ہے اس کا بھی حق نہیں رکھتے، کیوں؟ وقالوا وہ کفار کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، اتخذ لے لیا ہے بنا لیا ہے الرحمن اللہ رحمان نے ولدا بیٹا۔ تو یہ بیٹے کا تصور ہونا ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ جو اللہ کی محبت ہے جناب عیسیٰ روح اللہ کے ساتھ، تو اس محبت کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، رحمان نے فلاں کو اپنا بیٹا بنایا ہے، یہ کفار کا جملہ ہے، یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ نے ان کے قول کو باطل کر دیا ہے۔ اے کافرو، اے منکرین حق، لَقَدْ جِئْتُمْ، لَقَدْ تحقیق، تم لے کے آئے ہو یا تم کر رہے ہو، شیئن ادا، بڑی معیوب قسم کی بات تم کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے جس کو اہل کتاب سمجھ نہیں رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جیسے ہم کو جملہ کہتے ہیں نا کہ اپنا جملہ واپس لیں، اپنی زبان پہ کو اللہ رسول کا کلمہ لائیں ورنہ آسمان پھٹ پڑے گا، زمین پھٹ پڑے گی۔ اسی کیفیت میں یہ جو ہے اللہ بھی بات فرما رہے ہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اے کافرو یقیناً تم نے ایسی بات کہی ہے جو سخت معیوب ہے، اور اتنی بڑی بات کہی ہے تم نے ظالموں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، تکاد و قریب ہے، السماوات کے آسمان، یتفطرن کے پھٹ پڑے، منہ ان کی اس جو ہے وہ لاف زنی ہے اور جو خرافات پہ مبنی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اس سے قریب ہے کہ آسمان شک ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور جو زمین ہے وہ بھی شک ہو جائے گی اور پھٹ جائے گی۔ اسی سے وہ حضور کا معجزہ ہے جس کو ہم شک صدر کہتے ہیں۔ تو شک کا معنی ہوتا ہے چیرنا اور پھاڑنا، تو شک صدر یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے اندر الہی جو انوار و تجلیات ہیں ان کو ڈیلا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ملاقات تھی حضور کی اس کی کیفیات جو ہیں وہ اندر ڈالی گئیں۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور جو زمین ہے وہ پھٹ جائے گی۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، واو کا معنی اور تخر گر پڑیں گے، الجبال پہاڑ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو اللہ کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے تین جملے ہیں، آسمان پھٹ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، اور پہاڑ گر پڑیں گے۔ حدا، اور پہاڑ جو ہے وہ صرف گریں گے نہیں بلکہ حدا لرزتے ہوئے جو ہیں وہ گر پڑیں گے۔ اتنا سخت جملہ انہوں نے کہا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان کا معنی کہ دعوا، انہوں نے پکارا ہے، انہوں نے منسوب کیا ہے، انہوں نے کہا ہے، للرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ولدا بیٹا۔ جس سے اللہ پاک ہے وہ چیز اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت ناراضی جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، پھر ایک فائنل سٹیٹمنٹ بھی اللہ نے دے دی۔ وَمَا يَنبَغِي، واو کا معنی اور، ما ينبغی، یہ جائز نہیں ہے، یہ شایان شان نہیں ہے، للرحمن اللہ رحمان کے لیے، ان یتخذ کہ وہ بنائے، ولدا کوئی فرزند، اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی فرزند بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، پھر سٹیٹس کیا ہے اللہ کے ہاں اگر وہ کسی کو بیٹا نہیں بناتا تو پھر کیا کیفیت ہے؟ ان کلو نہیں ہے کوئی چیز بھی، من فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، الا مگر آتی وہ آئے گی، حاضر ہوگی، الرحمن اللہ رحمان کی بارگاہ میں، عبدا بندہ ہو کر، تابعدار ہو کر، اپنا سر جھکاتے ہوئے ہر چیز اللہ کے حضور آئے گی۔ یہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اہل مکہ کا عقیدہ تھا
کہ ہم نے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے اس لیے ہمارے سارے کام ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں میرے برگزیدہ بندے ہیں وہ بھی میرے حضور جو ہے وہ بندے بن کر آئیں گے قیامت والے دن۔ مجھے کسی کے بیٹا جو تم منسوب کرتے ہو یہ تمہاری شفاعت کے لیے اور بخشش کے لیے کافی نہیں ہے۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ، لَقَدْ کا معنی تاکید تحقیق، احصاہم، احصا یحصی کا معنی ہوتا ہے گننا، لقد احصاہم اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھا ہے ان کی ان ساری باتوں کو، وعدہم عدا اور انہیں اچھی طرح گن کے اپنے پاس رکھ لیا ہے کہ کون کون سے کام وہ دنیا میں غلط کر کے اپنے ایک یوٹوپین اور ایک خیالی جو اسٹیٹ اور ریاست ہے وہ انہوں نے اپنے ذہنوں میں بنائی ہوئی ہے۔ لقد احصاہم اللہ تعالیٰ نے سب کا شمار کر رکھا ہے، وعدہم عدا اور انہیں بڑی اچھی طریقے سے اللہ نے گن رکھا ہے اپنے پاس کہ انسان کیا کیا کرتا ہے۔ اب یہ صورت اپنے ان جملوں کی طرف آ رہی ہے جو کسی بھی مکی صورت کے اختتامی جملے ہوتے ہیں۔ جو اہل مکہ تھے وہ آخرت کے منکر تھے، لیکن اللہ نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات فرما دی، لقد احصاہم وعدہم عدا، تمہارا ایک ایک لمحہ اللہ کے حضور جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے اور تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک الگ الگ، ایسا نہیں کہ کوئی گروہ جا رہا ہے تو ایک بندہ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا وہ کہیں گروہ میں ہی چھپ چھپا کے کسی کی قمیض اور جبے میں آگے چلا جائے گا، نہیں، وَكُلُّهُمْ سارے کے سارے پوری انسانیت آتی ہے آئے گی اللہ کے پاس یوم القیامت قیامت والے دن فردا، ایک ایک تنہا تنہا پوری سکیننگ کے ساتھ ایک ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ جب پوری سکیننگ ہو جائے گی پھر وہ اللہ کے حضور آگے کہیں اس کی بخشش یا اس کو دوزخ کا جو پروانہ ملنا ہے وہ ملے گا۔ یہ ساری باتیں بڑی سخت کرنے کے بعد کہ کفار کا انجام کیا ہوگا، اہل کتاب جو غلط عقائد رکھتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، اب مومنین کے لیے اللہ نے جملہ ارشاد فرمایا ہے جو قرآن کا تقابلی انداز ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ان بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل سین کا معنی ان قریب، یجعلو پیدا فرما دے گا، لہم ان کے لیے، الرحمن اللہ تبارک و تعالی، ودا محبت، جو لوگ ایمان والے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے لیے اور ہر ایک کے دل میں ان کے لیے جو ہے وہ محبت پیدا فرما دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، یہ اب قرآن کے حوالے سے سٹیٹمنٹ ہے اللہ کی، کیونکہ ہر مکی صورت میں قرآن کی حقانیت کے اوپر بھی بات کی گئی ہے۔ محبوب آپ ان کو کلمہ حق پہنچاتے رہیں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، فَإِنَّمَا پس بے شک، يَسَّرْنَاهُ ہم نے آسان کر دیا، یسرنا ہم نے آسان کر دیا ہے محبوب ہو ان کے لیے، بلسانے کا، با کا معنی ساتھ، لسان کا معنی زبان، کاف کا معنی آپ کی، محبوب یہ جو قرآن ہے اس کو آپ کی زبان میں ہم نے آسان کر دیا ہے، یعنی آپ کی زبان میں اتار دیا ہے اور آپ کے لیے آسان کر دیا ہے۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، دونوں لب و لہجے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ محبوب اس لیے ہم نے نازل کیا ہے لِتُبَشِّرَ تاکہ محبوب آپ بشارت دیں، بہی اس قرآن کے ساتھ، المتقین متقین کو، وتنذر اور آپ ڈرائیں، بہی اس قرآن مجید کے ساتھ، قوماً قوم کو، لدہ جو بڑی جھگڑالو قسم کی ہے، اس جھگڑالو قوم کو جو ہے وہ محبوب آپ ڈرائیں۔ تو یہاں قرآن کے جو نزول کی کیفیت ہے وہ عربی زبان میں ہے، تو ہمیں عربک لینگویج پہ عبور کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن کو سمجھنے کی حد تک کے لیے ہمیں تھوڑی سی سوجھ بوجھ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی کے حوالے سے ضرور ہونی چاہیے۔ قرآن کا مافِ ضمیر سمجھنے کے لیے کو آپ پرسنٹیج اگر مقرر کر لیں کو 5-10 تو شاید ضروری ہو، لیکن عربی سیکھنا ضروری نہیں، قرآن کے احکامات کو روح کے مطابق سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کی طرف لوٹتا ہے وہ ساری صلاحیتیں عربی سیکھنے پہ لگا دیتا ہے، لیکن عربی کا مزاج اور قرآن کا مزاج تھوڑا سا الگ ہے۔ عربی کا مزاج جو ہے وہ اسٹریٹ لینگویج کا ایک مزاج ہے، اور جو قرآن کا مزاج ہے یہ کلام الہی ہونے کا ایک مزاج ہے۔ عربی کی طرف توجہ ضرور ہو، لیکن قرآن کے احکامات کی طرف ترجمہ اسی لیے ہوا، ترجمہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آپ اس بات کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، سیکنڈ بھی اس کا انکار بھی کر سکتے ہیں
کہ ہمارے معاشرے میں 98% لوگ جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھتے، اور ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا کتنے سارے معاشرے کے لوگ ہیں جو پڑھ لیتے ہوں گے؟ نہیں پڑھتے۔ اتنا بڑا جو ہے وہ ایک گیپ ہے اور خلا ہے کہ یہ خلا ضرور پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، عربی کی اٹ سیلف اپنی بڑی برکات ہے، لیکن قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا یہ تو کم از کم ہم سب کے اختیار میں موجود ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ او تسمعوا لهم رکزا۔ یہ آخری آیت مبارکہ ہے۔ اہل مکہ کو دھمکی بھی دی گئی، ان کو سابقہ ہسٹری بھی ان کے سامنے رکھی گئی کہ اے اہل مکہ، میرے حبیب کے تم منکر ہو، میرے حبیب کے احکامات کے تم منکر ہو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے تم منکر ہو، لیکن تم کیا کہتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، واو کا معنی اور کم، کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی ہیں، قبلہم ان سے پہلے، من قرن قومیں، قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں، اور زمانے میں چونکہ انسان بستا ہے اس لیے انسانی آبادی کو بھی قرن کہا جاتا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا نا خیر القرون قرنی، بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، تو قرن زمانے کو کہتے ہیں، چونکہ انسان بھی اس میں بستے ہیں، ایک پوری جنریشن، اس حوالے سے قرن کا لفظ بولا گیا۔ کتنی قومیں تھیں محبوب جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، قبلہم ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ حل تو حصو منہم من احد او تسمع لہم رکزا، یہ دیکھیں بہت بڑا دھمکی والا جملہ ہے۔ حل کیا تو حصو، محسوس کرنا، احساس ہونا، حل تو حصو کیا محسوس کرتے ہو محبوب آپ، یا پھر قرآن کے مخاطب چونکہ قیامت تک کے سارے لوگ ہیں تو مجھے اور آپ کو کہا گیا ہے، حل تو حصو اے قرآن کو پڑھنے والے، کیا تم محسوس کرتے ہو، منہم وہ جو سابقہ قومیں تھیں جن کو اللہ نے ہلاک کیا، من احد کسی کا نام و نشان بھی تم دیکھتے ہو، او تسمعو یا تم سنتے ہو، لہم ان کی رکزا کوئی چھوٹی سی آہٹ بھی کہیں سنتے ہو؟ تو محبوب اگر نہیں سنتے ہو تم، ہم نے نام و نشان بھی مٹا دیے ہیں ان قوموں کے، تو پھر اے اہل مکہ تم اور اے حق کے منکرو، تم جہاں کہیں بھی بستے ہو، تم بھی یہ ذہن میں رکھ لو کہ تمہیں محسوس تک بھی نہیں ہوگا کہ تم کہیں دنیا میں آئے تھے۔ ذرا دنیا کی جو ہے وہ ناپائیداری دیکھیں کہ ہمیں اپنی 3-4 نسلوں کے علاوہ تو کسی کے نام یاد نہیں۔ ہمیں اگر محبت ہے تو اپنے اس باپ سے جس کو ہم نے دیکھا ہوا ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے، جس دادا کو ہم نے نہیں دیکھا، کیا اس کے ساتھ بھی ہماری اتنی محبت ہے، یا اس کو کبھی یاد کیا ہے ہم نے؟ حالانکہ زیادہ وقت نہیں گزرا، اور ان کے جو والد تھے شاید ہمیں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ بھی کوئی شخصیت ہوگی، اس کے نین نقش کیسے ہوں گے، وہ کیسا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ باقی ہے، اور باقی ساری دنیا جو ہے وہ فانی ہے۔ اللہ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہے کہ جتنا تمہیں میں نے عمر دی ہے، اپنی زندگی کے چند سال یہ میری تابعداری میں اور میری یاد میں بسر کر لو، تو پھر تمہارا جو ذکر ہے وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ جیسے اللہ نے مثالیں دے دی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ، حضرت موسیٰ کا تذکرہ، اب جو اگلی صورت مبارکہ آئے گی اس کے اندر بھی انبیاء کا یہی اسی کیفیت میں تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پوری صورت ہے جو سورۃ الانبیاء کے نام سے ہے۔ تو یہ ایک پورا مکی ایک مزاج ہے جو ہمارا یہ جو درمیانہ فیز ہے قرآن کا 11ویں پارے سے لے کر 20ویں تک، یہ تقریباً ساری صورتیں جو ہیں یہ ہمیں مکی نظر آتی ہیں، اس لیے ان کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے مزاج کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نئی نسلوں تک اس کتاب لا ریب کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔